مخدوم محی الدین، ان کی پیدائش ہے 1908 عیسوی، ان کی وفات ہے 1969 عیسوی۔ ان کی نظم کا نام ہے چاند تاروں کا بن۔ یہ مخدوم محی الدین، انہوں نے ان کی جو نظم ہے وہ ہمارے ملک کی آزادی کے اوپر جو تحریک ہوئی چلائی گئی، جو اس کے لیے جد و جہد کوششیں ہوئی ہیں، اس پر انہوں نے بیان کیا ہے کہ موم کی طرح جلتے رہے ہم شہیدوں کے تن، رات بھر جھلملاتی رہی شمع صبح وطن، رات بھر جگمگاتا رہا چاند تاروں کا بن، تشنگی تھی مگر۔ موم کی طرح جلتے رہے ہم شہیدوں کے تن، یعنی اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے لوگوں نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، شہید ہوئے، اور ان کی شہادت کے بعد ان کا جسم جلتا رہا ہے، رات بھر جھلملاتی رہی۔ مطلب جلنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جنہوں نے کبھی خون اپنا پیش کیا، آج وہی اس ملک کی آزادی میں ان کا سب سے اہم حصہ ہے، تو اس کی وجہ سے وہ چاند تاروں کی طرح روشن ہے، موم بتی کی طرح روشن ہے۔ رات بھر جھلملاتی رہی شمع صبح وطن، اور جب یہ تھا کہ ہمارا ملک آزاد ہوگا تو ایک امید جاگ رہی تھی، ایک امید تھی کہ بس دوسرے ہی دن ہمارے ملک سے اس غلامی کی زنجیر ٹوٹ جائے گی۔ رات بھر جگمگاتا رہا چاند تاروں کا بن، یہ جو جنگل تھے، یہ میدان تھے، رات بھر جگمگاتے رہے، ایک امید کے ساتھ، ایک جستجو کے ساتھ، ایک کوشش کے ساتھ کہ ان سب کوششوں کے بعد ہمارا ملک آزاد ہوگا۔ تشنگی تھی مگر، تشنگی مطلب ایک پیاس تھی، اور پیاس کیسی تھی؟ تشنگی میں بھی سرشار تھی، پیاس تھی لیکن ہم بھی ایک طریقے سے بھرے ہوئے تھے کہ ہم اپنے ملک کو آزاد کرا کے چھوڑیں گے، جب تک ملک خوبصورت بنے گا نہیں، جب تک ملک آزاد ہوگا نہیں، تب تک ہم دم نہیں لیں گے۔ آنکھوں کے خالی کٹورے لیے منتظر مرد و زن، لوگ ایک طریقے سے بھیک مانگ رہے تھے، ایک طریقے سے منتظر مرد و زن، آدمی عورتیں سب اس امید میں دیکھ رہی تھی۔ آنکھ کے خالی کٹورے کا مطلب یہ ہے کہ کسی امید سے، مطلب کہ کسی امید سے کسی کی طرف دیکھنا، جیسے کچھ ہوتی ہے سوالیہ نگاہ ہوتی ہے، یا کچھ ہوتی ہے ڈر کی نگاہ ہوتی ہے، ویسے ہی خالی نگاہ بھی ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کو آزادی ملے۔ مستیاں ختم، مدہوشیاں ختم تھی، ختم تھا باغپن، اس کوشش میں جتنی مستیاں تھیں، بچوں کو بچپنا ختم ہو گیا، ان کا باغپن ختم ہو گیا، ان کی شوخیاں ختم ہو گئی، کہ اسی امید سے کہ ہمارا ملک آزاد ہوگا، بچوں کو مطلب جہاں پر خون بہے وہاں پر خوشیاں کیسی۔ رات کے جگمگاتے دہکتے بدن، صبح دم ایک دیوار غم بن گئے۔ یہ تھا کہ ملک آزاد ہوگا اور ملک کی آزادی کے بعد لوگ جشن منائیں گے، گیت گائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہوا کہ ہمارا ملک آزاد ہوا، اس کے بعد سب غم دور ہو گئے، اس کے بعد ملک کا بٹوارا ہوا، ملک کے بٹوارے کے بعد ایک طریقے کی قیامت تھی اس وقت کہ لوگ یہاں سے وہاں آنے جانے کے اندر لوٹ مار زیادہ ہونے لگی، اور قتل و غارت گری، عزتیں کسی کی محفوظ نہیں تھی۔ اسی کو شاعر کہہ رہے، رات کے جگمگاتے دہکتے بدن، صبح دم ایک دیوار غم بن گئے، یعنی جو جسم رات کو کٹے تھے، شہید ہوئے تھے، صبح ہوئی، جیسے صبح کا اجالا ہوا، اس گاؤں میں لوگوں نے دیکھا ایک دم پوری ویرانی چھا گئی ہے، جگہ جگہ جلتا ہوا گھر ہے، اور کہیں کہیں ادھڑی ہوئی لاشیں ہیں، ایک خارزہ صبح ایک دیوار غم بن گئے۔ وہ صبح خوشی کی صبح نہیں تھی، وہ صبح ایک غم کی صبح تھی، ایک تکلیف کی صبح تھی، خارزار علم بن گئے، اب وہ ایک کانٹے کی طرح چبھنے لگے، ایک چپل میں
کوئی کانٹا چبھ جائے اور جب بھی آپ کسی اوپر نیچے کی جگہ پہ رکھیں گے وہ چبھے گا. تو ایسی یہ ایک طریقے کی ایک تلخ یاد ہو گئی کہ جب بھی وہ دن یاد آتا ہے تو وہ چبھنے لگتا ہے. خار زار علم بن گئے، تکلیف کا کانٹا بن گیا. ٹھیک ہے. رات کی شہرگوں کا اچھلتا لہو جوئے خون بن گیا. انسان کے جسم گردن میں 3 رگ ہوتی ہے جس سے خون نکلتا ہے. اگر وہ تینوں رگ کٹ جائے تو انسان تڑپنے لگے اور دھیرے دھیرے اس کے جسم سے خون سب نکل جائے گا. تو وہی ہے کہ رات کو جیسے کسی نے ذبح کر دیا ہو، جیسے کسی نے رات کو بے بس کر دیا ہو، وہ خون مانگنے لگا. جب انسان کے جسم میں یا جانور کے جسم میں خون کم ہوتا ہے تو دل جو ہوتا ہے وہ اور خون کی تلاش میں رہتا ہے. تو اسی لیے وہ جو خون ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ گرنے لگتا ہے. دل ادھر ادھر سے سمیٹ کے لاتا ہے اور آگے سے گرا دیتا ہے. یہ جو ذبح کرنے کا یہ طریقہ ہے اس کا الگ. جوئے خون بن گیا، وہ خون کی تلاش میں رات جیسے بے قرار ہو گئی، تڑپ اٹھی. رات کی تلچھٹیں ہیں، اندھیرا بھی ہے، صبح کا کچھ اجالا بھی ہے. کہتے ہیں رات تاریک ہے، رات دردناک ہے، رات ڈراؤنی ہے اور ساتھ میں اندھیرا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صبح کا کہیں نہ کہیں اجالا بھی نظر آ رہا ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم دموں ہاتھ میں ہاتھ دو. کہتے ہیں اے دوستو اپنے ہاتھ کو ہاتھ میں دو، ایک ساتھ چلیں گے سوئے منزل. چلو اپنی منزلوں کی طرف چلو، ایک ایسی منزل کی طرف جس سے جہاں پیار ملتا ہو، ایک ایسی منزل کی طرف جہاں پر منزل دار کی، یا تو ایسی منزل کی طرف چلو جہاں پر لٹکا دیا جاتا ہو. یعنی اپنی آزادی، اپنے حق کی آواز اٹھانے کے لیے جہاں آپ کو لٹکا دیا جائے. کوئے دلدار کی منزل ہے، ایسی منزل کی طرف چلو جہاں پر اپنے دوست ہوں، اپنا گھر ہو، اپنے محبوب ہوں، وہاں چلو. دوش پر اپنی صلیب ہے، اور ساتھ میں اگر آپ کو ایسی جگہیں جانا ہے تو ساتھ میں اپنا کفن بھی لے کر جانا ہوگا. صلیب مانے ہوتا ہے وہ پھانسی کا پھندا. آپ کو اپنے پھانسی کے پھندے بھی ساتھ میں رکھنے پڑیں گے. ٹھیک ہے، سولی بھی رکھیں. ٹھیک ہے.